بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کو ہم کریں اور ہماری 7 نسلیں اس کا رزق کھائیں۔ حالات، پریشانیاں، دکھ، درد، دولت، ایسے دولت آئے جیسے بارش ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ مکمل ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور فیض یاب ہوں۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ یہ جو وظیفہ ہے اس کو جو پڑھے گا عرش تک ہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عرش تک ہل جاتا ہے۔ اتنا یہ طاقتور وظیفہ ہے، اتنا یہ طاقتور وظیفہ ہے، اتنا اس کے وسائل ہیں اس وظیفے کے کہ اللہ کا عرش بھی جو ہے ہل جاتا ہے اس وظیفے کے بعد، کہ مجھے کوئی میرا بندہ پکار رہا ہے۔ رب کی رحمتیں جو ہیں اس کی طرف دوڑتی ہیں کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اس وظیفے کے بعد لاعلاج بیماریاں ہوں، رزق کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو، تنگی ہو، اور انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ اب صرف موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، تو یہ وظیفہ جو ہے صرف آپ کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ مانگنے والے پہ دیتا بھی ہے، نوازتا بھی ہے۔ ہر طرح سے وہ اللہ پاک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوں، کچھ بندشیں ہوں جس سے تھوڑی دیر تو ہو جائے، لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وظیفے کے بعد رحمتوں کا نزول آپ کے گھر کی طرف نہ ہو جائے، آپ کی شخصیت کی طرف نہ ہو جائے، آپ کے روحانیت کی طرف نہ ہو جائے، آپ کے نصیب کی طرف نہ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دعا کو جو ہے پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے رب سے گڑ گڑا کر۔ جب اس کو پڑھنا ہے تو فوکس صرف آپ کے مقصد کی طرف ہو، رزق کی طرف ہو، اس پریشانی کی طرف ہو جس کے لیے آپ یہ عمل وظیفہ کر رہے ہیں۔ تب جو ہے اللہ کی رحمتی اور تمام جو کائنات کے معاملات ہیں اس میں آپ کو دیکھا جائے گا، آپ کی طرف جو ہے اس کو معاملات کو فوکس کیا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اب کرنا ایسے ہے کہ مکمل الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے آخر تک، اور اس کے بعد جو ہے پڑھنا کیا ہے مسلسل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور ایک دفعہ الحمد شریف مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بالکل وجدان سے، دھیان سے تمام جو تمہارا سوچ ہے، دماغ ہے، وہ صرف تمہارے وظیفے پر ہو۔ اللہ کے آگے گڑ گڑا رو، اللہ کے آگے اپنے دل کا درد اللہ کے آگے رکھ کہ تیرے دل میں کیا دفن ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی مصیبت ہے، رو رب کی بارگاہ عالیہ میں۔ تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے، ایک وقت ایک جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے کہ تمہاری سوچ ہے۔ یہ جو الحمد شریف ہے اس میں سے یہ جو اسم اعظم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بہت کرامات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، بہت رحمتیں ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا شاہ جی یہ میں عمل کتنے دن کروں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا تم روٹی جب کھاتے ہو تو کسی سے پوچھ کے کھاتے ہو؟ تمہارا کبھی دل بھرا ہے روٹی سے؟ یہ جو بات فیصلہ ہے کہ کتنے دن کیا جائے اس عمل کو، یہ تیرا دل خود گواہی دے گا، تیرا دل خود تجھے بتائے گا کہ میں اس کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ تمام فیصلے جو ہے چند دنوں میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم اپنے دل سے پوچھنا کہ اس وظیفے کو روز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تعداد کتنی ہے اب آپ پوچھیں گے، تعداد اس کی کوئی
مقرر نہیں ہے، بس 40 دفعہ اس کو روز پڑھ لیں، اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح اس کی روز کر لیں، کسی بھی ٹائم ایک مقرر وقت کر لیں، تو اس کے رزلٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ گڑ گڑا کر اللہ کے آگے روئیں اور اپنی فریاد اللہ تک پہنچائیں۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی بھی وظائف کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی، دولت ہو، کوئی بھی معاملہ آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آخر ہو چکی ہے، وہ ناممکن ہو چکا ہے، اس وظیفے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ خود دیکھیں گے اور اپنے دل سے پوچھیں گے کہ کیا یہ عمل کرنا چاہیے روز یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ روز کرتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی آپ پر، آپ کرتے جائیں گے، اللہ کے نور برستے جائیں گے آپ پر، آپ کا خود کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس وظیفے کو روز چھوڑ دوں۔ اتنی رحمتیں ہیں اس میں، اتنی رحمتیں ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ نورانی دنیا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔